حسین حقانی ہاں اور نہیں کے بیچ پاکستان پہنچے۔ وہ اعلیٰ عسکری اور سیاسی قیادت کے روبرو پیش بھی ہوئے اور وضاحتیں پیش کرنے کے باوجود نوکری سے گئے۔ واقفان حال بتاتے ہیں کہ 2 مقامات پر ہونے والے اس اجلاس میں حسین حقانی پر اعتماد دکھائی دیے۔ انہوں نے جنرل پاشا کے پیش کردہ شواہد کو چیلنج کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ ثبوت فریق مخالف یعنی منصور اعجاز کے فراہم کردہ ہیں، جن کے خلاف وہ عدالتی کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ کیس فائل کریں گے اور ہم لوگ امریکہ میں بھی فائل کریں گے، یہاں بھی فائل کریں گے۔ آئے منصور اعجاز، وہ آئے سامنے۔ کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والا یہ اجلاس کئی مرتبہ اتار چڑھاؤ اور انٹیلیجنس چیف اور سابق سفیر واشنگٹن کے بیچ تلخ جملوں کے تبادلے کا شکار رہا، مگر اندر کا راز جاننے والوں کے بقول صدر اور آرمی چیف کی مداخلت حالات کو خراب ہونے سے بچاتی رہی اور وزیر اعظم طے شدہ کردار کے مطابق غیر جانبدار ریفری کے طور پر خاموش رہے۔ تاہم ملاقات کے اختتام پر معاملہ حسین حقانی کے استعفے پر منتج ہوا، جس کے بارے میں ایوان وزیر اعظم کا دعویٰ ہے کہ استعفیٰ مانگا گیا، جبکہ حسین حقانی کچھ اور کہتے ہیں۔ امید تھی کہ حسین حقانی کا استعفیٰ صورتحال کو بہتر کر دے گا، مگر دوسرے ہی روز نواز شریف 3 درخواستوں کے ساتھ سپریم کورٹ جا پہنچے کہ ان کے بقول ملک کی بقا کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ حقانی کا استعفیٰ کافی نہیں ہے، اسی لیے ہم آج میاں نواز شریف صاحب اور ہماری جماعت اس نے سپریم کورٹ میں پٹیشن کی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت سے ہمیں توقعات بہت کم ہیں۔ ان کا ماضی کا سارا ریکارڈ ایسا ہے کہ ہر قومی معاملے کو انہوں نے حش اپ کیا ہے، اس کو انڈر کارپٹ کیا ہے، اور اس پہ جو مٹی پاؤ کی جو پالیسی ہے اس کے تحت انہوں نے معاملات کو دبانے کی کوشش کی، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ایشو پر کم از کم اس حکومت کو ایکسپوز کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تاہم بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ حسین حقانی کی آمد سے اعلیٰ سطحی اجلاس تک پراسرار خاموشی اختیار کرنے والی اپوزیشن خلاف معمول قومی اسمبلی میں آپے سے باہر ہو گئی۔ حکومت اور اپوزیشن میں حالات ایسے گرم ہوئے کہ وزیر اعظم کی وضاحت کے باوجود بھی اپوزیشن ایوان سے واک آؤٹ کر گئی۔ حکومت نے اس معاملے کو یہ کہہ کر اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت قرار دیا کہ وقت آنے پر پیپلز پارٹی فوج یا امریکہ کی جانب نہیں، عوام کی جانب دیکھے گی۔ خورشید شاہ نے تو فرط جذبات میں کارگل اور کلنٹن سے نواز شریف کی ملاقات کا احوال تک بیان کر ڈالا۔ پہلا الزام کیا تھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان wrote a letter and I know there were so many programs on it، اور سب جگہ یہی ہوتا تھا پریزیڈنٹ زرداری نے لیٹر لکھا۔ اب تو پروو ہو گیا نا کہ پریزیڈنٹ زرداری نے لیٹر کوئی نہیں لکھا، تو اس کی بھی معذرت آنی چاہیے جو لوگ بہت بڑے بڑے قصے کر رہے تھے۔ اس کی پراپر آلریڈی انکوائری پرائم منسٹر صاحب نے رکھی ہے، اور اس بات کا بھی ہم نے بارہا کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا بات ہوئی اور کوئی ذمہ دار ہوا تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ وزیر اعظم اور صدر کا اعتماد دیکھ کر لگتا ہے کہ حالات کنٹرول میں ہیں، مگر اپوزیشن مسلسل یہ توق صدر زرداری کے گلے میں ڈالنا چاہتی ہے، جو قانونی ماہرین اور مبصرین کے بقول ناممکن بات ہے، کیونکہ صدر کے خلاف کوئی شہادت نہیں اور خود منصور اعجاز بھی انہیں اس معاملے سے لا تعلق قرار دے چکے ہیں۔ وزیر اعظم اس معاملے میں اعلیٰ اختیاراتی تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا اعلان کر چکے ہیں، تاہم اپوزیشن خاموش نہیں ہو رہی۔ سرکاری ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ کمیشن پارلیمانی ہوگا، مگر اس کی شکل کیا ہوگی یہ کوئی نہیں بتا رہا۔ ادھر حسین حقانی کے قریبی ذرائع کہتے ہیں کہ تحقیقات میں وہ ضرور شامل ہوں گے، مگر وہ آزاد شہری ہیں، گرفتار نہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب معاملے نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے کہ صدر کے سیکریٹری جنرل سلمان فاروقی کی جانب بھی بعض حلقوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حساس اداروں نے ان کا بلیک بیری بھی تحویل میں لے لیا ہے۔ واٹر گیٹ سکینڈل نے صدر نکسن کی حکومت کو قبل از وقت ختم کر دیا تھا، مگر میمو گیٹ سکینڈل کیا شکل اختیار کرے گا کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس حوالے سے تمام سرگرمیاں زیر زمین ہیں اور فوج اور انٹیلیجنس ادارے خاموش۔ مگر ایک بات یقینی ہے کہ اب یہ معاملہ دبایا نہیں جا سکتا۔ تاہم منصور اعجاز جو اس معاملے کو سامنے لائے تھے منظر عام سے غائب ہو چکے ہیں۔ وہ نہ تو کسی ٹی وی چینل پر دکھائی دے رہے ہیں اور نہ ہی کوئی کال وصول کرتے ہیں، تاہم وہ پاکستان آنے کا اعلان کر چکے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پاکستان آتے بھی ہیں یا نہیں، اور اگر آتے ہیں تو یہ معاملہ کس کس کو بہا کر لے جاتا ہے۔ تاہم یقینی طور پر صدر زرداری بھی اس وقت مشکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ پروگرام رپورٹرز ڈائری کے لیے اعجاز احمد، CNBC پاکستان، اسلام آباد۔